اپنی چالاکی بیچ دو اور حیرانگی خرید لو۔ جب آپ اپنے دل سے کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر خوشی کا دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی آپ کے دل کی خوبصورتی ہے۔ ہر شخص کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کام کی خواہش ہر ایک کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ غم مت کریں، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور ملے گی۔ اپنی حفاظت کرنا بھول جاؤ اور وہاں رہو جہاں تمہیں رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ محبت تمہارے اور دنیا کے ہر شے کے درمیان ایک پل ہے۔ آپ کے دل کا سائز سمندر جتنا ہے، اپنے آپ کو اس کی چھپی ہوئی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو ترجیح کیوں دیتے ہو؟ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنے عزت نفس اور حیا کو علائش دنیا سے بچائے رکھا۔ میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کوئی نکتہ نہ سوجھا۔ میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انجام کار یہ پھر وہیں لوٹ کر جائے گی۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا۔ ایک وہ انسان جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، فریب، دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور پھر معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، ہیں سبھی تجھ کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں۔ دنائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ جو بھی انسان یہاں حق پہ جیا کرتا ہے، رہبری اس کی تو اللہ کیا کرتا ہے۔ جب بھی اٹھتا ہے گناہوں کی طرف پہلا قدم، دل دھڑک کر اسے آگاہ کیا کرتا ہے۔ استاد اگر کافر ہوگا تو شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو انجیل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص دل کی ہوتی ہے۔ اقبال ہر مے خانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتا۔ دل کا بوجھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم ہی کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھالتے ہیں۔ کوئی شام مجھ میں قیام کر، میرے رنگ و روپ کو نکھار دے۔ جو گزر گئی سو گزر گئی، میری باقی عمر کو سنوار دے۔ کون کہتا ہے عشق بن دیکھے نہیں ہوتا؟ ارے کون کہتا ہے کہ عشق بن دیکھے نہیں ہوتا؟ ہم امتیوں کی ہی مثال لے لو۔ کوئی فیصلہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔
انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی با آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حد توڑنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد بے انتظار توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی چھوٹا مت سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ جب مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اگر تم کو سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا تک نہیں ہوگا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ وبا کے دن ہیں، مگر یہ دن بھی تو خدا کے دن ہیں۔ دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سا آگے شفا کے دن ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں زمین پر، عزیزو یہ تو دعا کے دن ہیں۔ گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہیں۔ تم کتنے ہی متقی ہو جاؤ، مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا خدا جانتا ہے۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو آپ خود ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے سناتی ہے۔